تو پھر دو چیزوں کا، کتنوں کا؟ اب حقیقی دیکھو، کتاب مفرد مبین مفرد، کتاب نکرہ اور مبین نکرہ، یہ مرفوع اور یہ بھی مرفوع، کتاب مذکر اور یہ بھی پتہ چلا یہ صفت حقیقی ہے، یہ صفت حقیقی ہے، اور یہ مبتدا خبر نہیں ہے، مبتدا خبر نہیں، کتاب کی تخصیص ہو گئی ہے، کیا ہو گئی ہے؟ تو جب نکرہ کی صفت واقع ہوگی تو پھر کس کا فائدہ ہوگا؟ تخصیص کا، کہ وہ موصوف جو ہے وہ مخصوص ہو جائے گا، کیا ہو جائے گا؟ مخصوص۔ تو اب اللہ کی جانب سے تمہارے پاس ایک نور اور واضح کتاب آئی، کیا آئی؟ اب دیکھو نور کے ذریعے کتاب کی طرف بھی آنے کا حکم لگ گیا۔ اب کتنی چیزیں ہو گئی؟ دو، ترکیب کی بھی سمجھ آئی، اللہ کی جانب سے تمہارے پاس ایک نور، اور تو نور سے مراد اللہ کی جانب سے تمہارے پاس اسلام، یا پھر اور کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئے، تشریف لائے، اور ایک کتاب مبین آئی، اور ایک، اتنی سمجھ آ گئی؟ اب کتاب مبین سے کیا مراد ہے؟ یہ وہ کتاب نکرہ نہیں ہے، تو جب نکرہ ہے تو کتاب تو بڑی مبین ہوگی۔ یہ سمجھنی ہے جو چیزیں سمجھا رہا ہوں۔ یہاں الف لام داخل ہوا، معرفہ کی قسم بنی ہے، معرفہ ہوتا تو الف لام ہوتا، نہیں تو پھر معرفہ کی جو 7 قسمیں ان میں سے کوئی قسم ہوتی، وہ تو کوئی بھی نہیں، تو کتاب تنوین نکرہ کے لیے آتی ہے۔ تنوین کس کے لیے آتی ہے؟ بولو، یہ تنوین کی کئی قسمیں ہیں، ٹھیک ہے، لیکن یہ تنوین تنکیر جو اس میں متمکن پہ تنوین آتی ہے اسے کیا کہتے ہیں؟ تنوین تمکن، تنوین، اور یہ نکرہ کی تنکیر ہوتی ہے، اس لیے کہتے ہیں کہ مضاف پر تنوین نہیں آتی، مضاف پر، اور جب الف لام داخل ہو جائے اس بعد تنوین نہیں آتی۔ وجہ کیا ہے؟ الف لام تعریف کے لیے آتا ہے، کس کے لیے آتا ہے؟ اسے خاص کرنے کے لیے، معرفہ کے لیے آتا ہے، اور جو تنوین ہوتی ہے یہ نکارت کے لیے آتی ہے، عام کرنے کے لیے آتی ہے، کس کے لیے؟ اب کیا آپ عام و خاص اکٹھے کر دو گے تو یہ ضد ہو جائے گی، کیا ہو جائے گی؟ معرفہ بھی نکرہ بھی یہ اکٹھے ہوں گے، اس سے یہ الف لام ہوگا یا تنوین ہوگی، الف لام ہوگا معرفہ ہوگا، الف لام ہٹ جائے گا تو کیا ہو جائے گا؟ نکرہ، کیا ہو جائے گا؟ اس لیے کہ مضاف پہ الف لام نہیں آتا، اگر مضاف پہ الف لام آئے گا تو پھر وہ کیا ہو جائے گا؟ معرفہ۔ تو جب کہ مضاف کے آگے کیا ہو جاتی ہے؟ اضافت، کیا ہوتی ہے؟ اضافت، تو اضافت سے وہ اس کی تخصیص ہوتی ہے یا اضافت سے اس کی تعریف ہوتی ہے اس کی، تو اس پہ الف لام بھی نہیں آئے گا، اس پہ تنوین بھی نہیں ہے گی، تنوین گر جاتی ہے اضافت کی وجہ سے، اس کے آگے وضاحت ہے اس کی، تو لہٰذا کتابوں میں تنوین آ گئی نا، اس کا مطلب یہ نکرہ ہے۔ جیسے نور میں تنوین ہے تو کیا تھا؟ کیونکہ معرفہ کی قسم ہی نہیں، معرفہ میں کون سا جس میں تنوین آ رہی ہے؟ اس میں، تو لہٰذا کتاب مبین یہ تو عام ہوئی، جیسے ہم آپ کوئی بھی کہہ سکتے ہو کہ یہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت الشام رضا حافظ بریلوی رحمہ اللہ تعالی کی یہ کتاب ہے جو حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف جمیلہ اور کمالات جلیلہ اور سیرت طیبہ پر لکھی گئی، جس کا نام ہے سرور القلوبی بذکر المحبوبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس کے رائٹر اعلیٰ حضرت کے والد محترم امام المتکلمین مولانا شاہ نقی علی خان بریلوی قدس سرہ العزیز، والد ماجد امام احمد رضا بریلوی قدس سرہ، ٹھیک ہے، یہ کتاب مبین ہے، کیا ہے؟ کہہ سکتے ہیں نا واضح کتاب ہے، لیکن اللہ پاک نے فرمایا ہے کس نے؟ تو اس واضح کتاب سے کیا مراد ہے؟ اس کتاب پہ تو نبیوں پہ بھی نازل نہیں ہوئی، کتنی کتابیں ہیں؟ 4 تو مشہور ہیں نا، اس کا مطلب نہیں کہ صرف 4 کتابیں نازل ہوئی، اس کی ہمیں متعین تعداد کا پتہ نہیں، کتابیں تو بہت ہوئی، کتاب بہت ہوئی ہیں نازل، لیکن 4 مشہور ہیں، 4 مشہور ہیں، تو بعض لوگوں کو غلطی لگ جاتی ہے تو وہ کہتے ہیں 4 ہی کتابیں ہیں، نعوذ باللہ من ذالک، جیسے نبی مشہور ہے تو نبیوں کی تو تعداد ہی بڑی ہے، کہ ان کی معین تعداد کو کسی کا نہیں پتا، اسی طرح معین کتب کی تعداد کا نہیں پتا، تو وہ صحیفے کہہ کر اس طرح کے بات کہتے ہیں کہ کتاب ہی نہیں، کتابیں 100 سے اوپر نازل ہوئی، اس لیے دیکھیے مشہور کہتے ہیں 4 آسمانی مشہور کتابیں بولتے ہیں کہ نہیں، یہ مشہور ہیں۔ تو اب دیکھو کتاب مبین، تو جب ہم نے دیکھا تو پھر ہمیں شرح کی طرف جانا پڑتا ہے اس کی، کیا اب اس کتاب مبین سے مراد کیا ہے؟ کہا اجل قرآن، کیا
مبین مرفوع تھا نا، تو آپ تفسیر میں بھی اسے کیا کریں گے؟ مرفوع. اجل یعنی یہ کہتے ہیں تفسیر قرطبی والے کہ اللہ پاک نے جو کتاب مبین فرمایا ہے، اس سے مراد اللہ پاک کی قرآن کریم ہے، کہ تمہارے پاس ایک نور آیا اور قرآن کریم آیا. کیا آیا؟ قرآن. فَإِنَّهُ يُبَيِّنُ الْأَحْكَامَ فَإِنَّهُ، تو یہ جو قرآن مبین ہے، تو مبین صفت کیوں اس کی ذکر کی؟ کتاب، کتاب تمہارے پاس کتاب آئی، کیا آئی؟ لیکن اللہ کا کلام ہے، تو اللہ کا کلام تو ہم سوچ بھی نہیں سکتے کہ بے فائدہ ہو، نہ اسلام سے خارج ہو جائے. وہ ہماری باتیں فضول ہوتی ہیں. اللہ کا کلام بامانہ ہے، اور اس کے اندر وہ دریا ہے کہ جو جہاں تک کوئی پہنچ نہیں سکتا، جتنا کچھ ہو قسمت میں مل جاتا ہے. تو اب کتاب فرمایا تو مبین، تو ابانا یبین ابانۃ فہو مبین ہے. تو ابانا کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ واضح کرنا. کیا کرنا؟ جدا کرنا، کلیئر کر دینا، وضاحت کر دینا. کیا کرنا؟ وضاحت کرنا. تو یہ کتاب مبین ہے. تو شارح اس کی وضاحت کرتے ہوئے کہتے ہیں فَإِنَّهُ یُبِینُ الْأَحْکَامَ. کیا؟ یبین، کیونکہ یہ احکام کو واضح کرتا ہے. کیا کرتا ہے؟ یہ کہ ابانا یبین، ایک ہے نا بینا یبین، تبیین. تبیین کا معنی بھی واضح کرنا ہے، ٹھیک ہے. لیکن ابانا روشن کرنا، تو روشن کیا ہے؟ واضح کر دیا. آپ پیچھے لائٹ چلی تو آپ کے اب کیا کچھ نظر آ رہا ہے؟ ابھی لائٹ بند کرے ہو سکتا ہے آپ کو اپنا ابھی نظر نہ آئے، ٹھیک ہے. اس آنکھ کو بھی ایک لائٹ کی ضرورت ہے، اس آنکھ کو بھی ایک لائٹ کی ضرورت ہے. نہیں سمجھ آئی؟ حالی یہ آنکھ بند کمرے میں ہر شے نہیں دیکھتی، اسے بھی ایک لائٹ کی ضرورت ہے. اس لیے دل کو بھی ایک لائٹ کی ضرورت ہے. جب آمنہ کے لال کی نظر پڑتی ہے تو پھر اللہ کی معرفت حاصل ہوتی ہے. سمجھ آ گئی؟ تو اس کے بغیر تو اندھیرا ہی ہے. جیسے وہ ہے سورج الٹے پاؤں پلٹے، چاند اشارے سے ہو چاک، اندھے نزدیک دیکھ لیں قدرت رسول اللہ کی، کیونکہ اندر کی لائٹ ملی ہی نہیں. وہ چمکے حضور سے تو پھر چمک ملے نا. جیسے یہ آنکھ ہماری کافی نہیں ہے چیزوں کو دیکھنے کے لیے، اس کے لیے سورج کی روشنی چاہیے، اس کے لیے یہ لائٹیں چاہیے، دیے، ان کی لائٹیں، ان کے اندر میں چیزیں نظر آتی ہیں. اگر یہی کافی ہوتی تو دیے کی ضرورت، لائٹین کی ضرورت ہے. پتہ چلا یہ خود کافی نہیں ہے کیمرہ، اس کے لیے بھی ایک لائٹ کے ہم محتاج ہیں. تو جب ظاہری نور ہم رکھتے ہوئے بھی ایک اور ظاہری لائٹ کے محتاج ہیں، تو پھر دل میں بھی آنکھ ہے، ٹھیک ہے، اور دل بھی ادراک کرتا ہے. تو اب اس نے بھی دیکھنا ہے، اس نے بھی سمجھنا ہے، تو اس کے لیے بھی ایک لائٹ کی ضرورت ہے. وہ رب اپنے محبوب کے ذریعے، محبوبوں کے ذریعے، صوفیہ کے ذریعے دل میں منتقل کرتا ہے. تو پھر انوار اس کے سامنے آ جاتے ہیں، اسے بھی وہ نظر آ جاتے ہیں جو مجھے اور آپ کو نظر نہیں آتے. سمجھ آ گئی ہے؟ تو اب دیکھو پھر کہا اہل قرآن فَإِنَّهُ يُبِينُ الْأَحْكَامَ. کیوں اسے مبین کہا کتاب کو؟ کیونکہ یہ احکام کو روشن کر دیتا ہے. تو یہ کتاب احکام کو واضح نہیں کرتی. قرآن سے احکام کا پتہ نہیں چلتا، قرآن ہدایت نہیں دیتا، رہنمائی نہیں کرتا کہ یہ کرنا ہے، یہ کرنا ہے، یہ کرنا ہے. قرآن نہیں بتاتا. اور آمینہ کے لال بھی بتاتے ہیں، وضاحت کرتے ہیں کہ اللہ نے حضور کو کہا آپ بتاؤ محبوب، ہم آپ پہ اتارا ہے اور آپ وضاحت کرو. لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ، ہر کوئی تو سمجھ نہیں سکتا، ٹھیک ہے، تو آپ بتاؤ ان کو. لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ، قرآن تو واضح ہے لیکن اسے سمجھے گا کون؟ اس کے کتنے اصول. تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح کیا، پھر اس کے اصول دیے، اس اصول کے تحت پھر قرآن سمجھایا جاتا ہے. یبین الاحکام وقد تقدمہ، کہتے ہیں یہ گزر چکا. کیا ہوا؟ ابھی جو میں بات کرنے لگا ہوں اس کی طرف آپ نے آنا ہے. یہدی پھر صیغہ واحد مذکر غائب ہے، ٹھیک ہے نا. فعل مضارع مثبت معلوم ہے، وہ آپ نے پڑھا ہوا ہے ناقص یہی ہے، اور یہ ہدایت سے، کسی ہے ہدایت سے. ہدا یہدی ہدایتن فہو ہادین. تو ہادین کسے کہتے ہیں؟ ہادی کسے کہتے ہیں؟ راہ کیا اونچی بات سے جو کسی روزہ نہیں رکھا تھا، بولو پھر ہادی کسے کہتے ہیں؟ اور راہ دکھانے والا بھی بول چڑنا، تم کیوں نہیں بولتے؟ راہ دکھانے والا ہلی جانے ہو، ہلی جانے جیسے کوئی قرآن پاک پڑھ رہے ہو. ہادین
ہادین اس لیے پڑھ رہے ہیں، عربی میں ہادین ہی پڑھنا ہے ہم نے، لیکن جب اردو بولتے تو ہادی، اگر الف لام داخل ہو جائے عربی میں تو الہادی، کیونکہ جس کی وجہ سے وہ یا گری تھی تو وہ جو ہے نا واپس آ گئی ہے الف لام آنے کی وجہ سے، اس لیے الہادی وغیرہ ہادین. کیا ہادی کسے کہتے ہیں؟ رہنمائی کرنے والے کو، راہ دکھانے والے کو. کسے؟ تو قرآن کیا ہے؟ ہادی ہے. قرآن راہ نہیں دکھاتا. آمنہ کے لال کون ہے؟ ہادی ہیں. والذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ. اللہ نے تو اپنے محبوب کو ہادی بنا کر بھیجا ہے، اور ایسے ہادی بنا کے بھیجا ہے کہ پھر جدھر حضور گئے ہیں حضور کے ہی ہو گئے ہیں. وہ الگ بات ہے جن کے دل میں رب نے مور لگائی ہے انہوں نے کب ہونا تھا، لیکن جنہوں نے ہونا تھا حضور کے ذریعے اللہ نے ان کو ایمان کا نور دیا. آج بھی یہاں بیٹھے ہیں تو نور مصطفیٰ سے ہمارا دل بھی ہمارا ظاہر بھی چمک رہا ہے. سمجھ آ رہی ہے؟ ہادی، تو ہادی کا معنی کیا ہوتا ہے؟ راہ دکھانے والا. اب یہدی بہ اللہ، کیا جو میں آپ کو سمجھا رہا ہوں نا گرامر کے ساتھ، اس کو ذہن میں رکھنا ہے. یہدی، اب پھر وہ 2 میں سے ہے یا 12 میں سے ہے؟ یہ اب بتاؤ اونچی آواز سے. شاباش. کتنے میں سے ہے؟ دیکھو 12 میں سے تو ہے ہی نہیں، واحد ہے، تو واحد کی تو 12 میں سے آ گیا. وہ تو 14 سیغے ہیں، تو یہ مضارع کے 2 سیغوں میں سے ہیں، تو 2 سیغوں کا فاعل کچا ہوتا ہے، کبھی ظاہر کبھی. اب ہم یہاں دیکھیں گے یہدی کا فاعل کچا ہے یا پکا ہے؟ جو کچا ہے یعنی اس کے اندر ہے یا باہر ہے. اگر اندر نکالے تو وہ ہوگا وہ، لیکن ہم آگے بھی دیکھیں گے ہم، کیونکہ فعل کے بعد فاعل آتا ہے. ہم دیکھیں فاعل ظاہر ہے یا پوشیدہ ہے. تو جب ہم نے دیکھا یہدی بہ اللہ ہو، تو بتاؤ فاعل کیا ہوتا ہے؟ مرفوع. تو یہدی بہ اللہ میں اللہ اس میں جگہ کیا بنے گا؟ جیسے نور بنا. شاہ اس کا مطلب ہے اس کا فاعل ظاہر ہے. اب فاعل ضمیر کی طرف جانے کی کوئی ضرورت نہیں کہ اب یہدی میں ضمیر ڈھونڈیں کہ ہوا وہ کدھر لوٹ رہی ہے، اس کا مرجع کون سا ہے. وہ تو تب لوٹ دے جب فاعل ظاہر نہ ہوتا. جب سورج سامنے ہے تو اب کھڑکی بند ہو تو کھڑکی کھولنی چاہیے، ٹھیک ہے، نہ کہ سورج کا انکار کر دیا جائے. تو اب سامنے تو وہ سامنے ہے، لائٹ ہے تو سامنے ہے. یہ تو نہیں آپ کو فکر کرنا لائٹ کدھر ہے، یہ کدھر جا رہی ہے، تو وہ کہیں گے ظاہر ہے دماغ خراب ہو گیا، دماغ خراب ہو گیا. یہدی بہ اللہ. اب یہدی اللہ ہدایت دیتا ہے. سوال کون؟ فائل بنا کے نہیں، میں نے کہا سوال کرو کون سے فعل سے یا کس سے کرو. یہدی کون دیتا ہے ہدایت؟ جواب کیا ملا؟ اس کا مطلب ہے جزء دوم بولنے سے جواب درست ہوا، یہ فاعل ہے اور فاعل مرفوع ہے، اور پھر یہ وہ واحد ہے، اس میں متمکن مفرد منصرف صحیح حالت رفع میں ضمہ کے شابہ. دیکھو با حرف جارہ ہے کہ نہیں؟ تو آپ نے پڑھا کہ اسے حروف جارہ اس لیے کہتے ہیں کہ فعل کے معنی کو اپنے اسم تک پہنچاتا ہے، اپنے مجرور تک پہنچاتا ہے. اور آپ نے کہا یہ حرف جر ہے، تو حرف جر کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ یہ اسم پہ داخل ہو کے اسے جر دیتا ہے اسے. لیکن یہاں ضمیر آ گئی ہے تو ضمیر کو آپ کو پتہ جر نہیں ملتی، تو اسے بھی کہتے ہیں مجرور محلن. کیا کہتے ہیں؟ کیونکہ یہ ضمیر کیا ہے؟ مبنی ہے. تو مبنی تو ایک ہی حالت میں رہتا ہے، وہ تو بدلتا ہی نہیں. وہ عامل کے آنے سے وہ بدلتا، اس میں متمکن پہ عامل آتا ہے لیکن وہ بدلتا وہ ایک ہی حالت میں رہتا ہے، بھی رہے گا. ٹھیک ہے، تو لہذا ہم کہیں گے کہ یہ مجرور ہے لیکن اس کا کسرہ ظاہر نہیں، کیونکہ محلن ہے. یہ مجرور، یہ مورب کی قسم نہیں. ٹھیک ہے، اس کی مورب کی قسم، مورب کی کتنی قسمیں ہیں؟ 2. فعل مضارع اس میں متمکن، تو یہ وہ نہیں ہے، یہ مبنی کی ہے. اس کی ہے. تو لہذا اب دیکھو ہدایت دیتا ہے کون؟ اللہ. اب یہ آیا بھی، اس کے ذریعے. آپ دیکھو یہاں ضمیر آئی ہے نا غائب کی، تو آپ بتاؤ ضمیر غائب کی کدھر جاتی ہے؟ شاباش. جتنی بھی غائب کی ضمیریں ہوتی ہیں یہ ما قبل کی طرف لوٹتی ہیں. اس کی طرف متکلم تو خود ہے، اس نے کہاں لوٹنا ہے، اور مخاطب حاضر کی ضمیر وہ تو سامنے ہے. جیسے میں کہتا ہوں کہ ابھی میں کہتا ہوں علیم تو، آپ نے جانا. کیا کہا؟ آپ نے جانا. مدنی صاحب علیم تا، آپ نے جانا. تو آپ سامنے کہ میں کہوں گا آپ نے جانا، آپ کو کہہ رہا ہوں نا. تو ان کو میں کہتا ہوں کہ دونوں کو کہتا ہوں علیم تما، تم دونوں نے جانا، تو تم دونوں کے ادھر کہوں گا. لیکن جب میں کہوں گا علیما، کیا کہوں گا؟ تو اب ہوگا ان دونوں نے جانا. اب آپ ان یعنی پیچھے یہ ہوں غائب، تو ان کی طرف ضمیر لوٹا رہا ہوں. تو غائب کی ضمیر ما قبل کی طرف لوٹتی ہے، اس کا رجوع کدھر ہوتا ہے؟
اس لیے اس ضمیر کو راجے کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ غائب کی ضمیر کو کیا کہتے ہیں؟ تو راجے کا معنی لوٹنے والا ہوتا ہے. اور اس کو عائد بھی کہتے ہیں. اور عائد عید سے جڑی آج کل تکلیف ہو رہی ہے عید کی. ٹھیک ہے، تو عائد بھی کسی آؤت عید لوٹنا. عید بھی کیا ہوتی ہے؟ ہر سال بعد وہ دن لوٹ کے آتا ہے تو لوٹنا ہوتا ہے. تو جو لوٹتا ہے اسے آؤت، وہ کس کا؟ اس کا مادہ عود ہے اور اس کا مادہ رجوع ہے، لوٹنا. تو لہذا ضمیر لوٹنا پیچھے ہی ہے، آنا ہے. سمجھ آ گئی؟ تو اب راجے مانے لوٹنا، تو ضمیر لوٹتی ہے ما قبل کی طرف. جب ہی ضمیر آئی بھی، با جا رہا گیا ہی. اب ہم یہ دیکھیں گے کہ اللہ ہدایت دیتا ہے بھی، اس کے پیچھے ہے قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین. تمہارے پاس اللہ کی جانب سے ایک نور اور روشن کتاب. نور سے مراد اسلام یا نور ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. اور بعد نے کہا ذات مصطفیٰ. اور کتاب مبین، قرآن مبین. کتنی چیزیں ہوئیں؟ دو. آگے دیکھو ضمیر ہے بھی، یہ واحد ہی کی ہے، تثنیہ کی ہے، جمع کی ہے؟ بھی میں ضمیر واحد کی ہے، تثنیہ کی ہے، جمع کی ہے؟ شاباش، اونچی. تثنیہ کی ہوتی تو بہما ہوتی، جمع کی ہوتی تو چیزیں پیچھے کتنی ہیں؟ تو ضمیر تو آنے کتنی چاہیے تھی کہ ایک نور اور ایک کتاب. کتنی ہوئی؟ لیکن ضمیر کون سی آ گئی ہے؟ واحد کی. اب اس کا کیا کریں؟ اب جن کو مسئلہ ہے نا، اب جن کو مسئلہ ہے نا ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے نور ہونے کا، ذات اور وہ نور حسی. نور حسی، حسی میں نے پہلے آپ کو بتا دیا کہ اس نور سے مراد دونوں نور، نور حسی اور نور ہدایت. تو نور ہدایت اسلام، اور کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی نور ہیں، تو آپ کی ذات نور ہے آپ کی. یہ ہمارا ایمان ہے. بولو ہمارا ایمان کیا ہے؟ ذات مصطفیٰ نور، ذات اور بشر حضور کی صفت ہے، بشریت صفت ہے. اور آپ کیا ہیں؟ نور. ذات مصطفیٰ نور ہے، اور پھر اس کی حقیقت حضور کی وہ اللہ جانتا ہے، اللہ جانتا ہے. تو یہاں تو بتا رہے ہیں نور حضور بھی ہیں، ٹھیک ہے، اور وہ حصی وہ کون سا؟ اور یہاں آگے آ گیا کہ نور اور کتاب مبین، لیکن ضمیر ایک لگی. تو ان لوگوں نے پتہ نہیں کیا کہا، ان لوگوں نے کہا یہاں نور کی تفسیر ہو رہی ہے. کیا ہو رہی ہے؟ ابھی جو میں آپ کے سامنے تفاسیر رکھ رہا ہوں ان میں ایسی بات نہیں ہے. سننا ذرا توجہ سے. وہ کہتے ہیں یہ واو عاطفہ نہیں ہے، یہ ایسے بھی ہیں. وہ کہتے ہیں یہ واو تفسیریہ ہے. یہ واو کون سی ہے؟ یعنی نور کی وضاحت کی ہے. وہ کہتے ہیں مطلب نور سے مراد کتاب مبین ہے. نور سے تو پھر دونوں ایک ہی ہوئی. تو جب دونوں ایک ہیں تو اس لیے ہی ضمیر آ گئی کہ نور بھی اور کتاب مبین ایک ہے. یہ کیا کہتے ہیں؟ حکام کو واضح کرتے ہیں. تو جب یہ ایک ہے تو لمگا اس کے ذریعے، یعنی اس کتاب کے ذریعے، نور کے ذریعے، کتاب کی ایک ہی بات ہے. تو اللہ ہدایت دیتا ہے، اللہ ہدایت دیتا ہے. تو یہ انہوں نے واو تفسیری، حالانکہ یہاں مفسرین کرام واو تفسیری نہیں کر رہے، واو عاطفہ کر رہے ہیں جمع کے لیے کہ دو چیزیں ہیں، دو. اور لطف کی بات یہ ہے کہ یہ جو ہے نا غیر مقلد، یہ اپنے آپ کو اہل حدیث کہتے ہیں، ان کا ایک بہت بڑا استاد ہے وہ وحید الزماں ہے. اس نے اس کے اندر ہی نور نیچے بریکٹ لگا کے نا، اس نے کہا اس سے مراد ذات مصطفیٰ ہے. اس نے تو دوسرا معنی کیا ہی نہیں. کیا کیا؟ مگر ہم کہتے ہیں لوگوں کو جا کے پریشان کرتے ہیں، حضور کی شانوں سے دور کرتے ہیں. تمہیں کس چیز کی تکلیف ہے؟ جبکہ مفسرین لکھ رہے ہیں ہم اسلام بھی مانتے ہیں، حضور کو نور بھی مانتے ہیں، نور ایسی مانتے ہیں. اب وہ وحید الزمان کہہ رہا ہے تو اب اس کا بھی انکار ہو جائے گا، کیونکہ اب یہ ان کے جو بنائے ہوئے طریقے اور مذہب ہے اس کے مخالف بات ہوگی. تو انہوں نے کہنا وہ ہمارا ابا جی نہیں ہے، وہ یا ہمارے ابا جی کو غلطی لگ گئی تھی، انہیں صاحب ہو گیا تھا، انہیں صاحب ہو گیا تھا، اصل میں کو غلطی لگ گئی. تو پھر ایسی تفسیر کو کیا کرنا ہے جہاں صاحب ہو رہے ہیں. ٹھیک ہے. اب یہاں دیکھو میں جو عرض کر رہا ہوں کہ ہی، تو ہم نے کہا نہیں، یہ واو جمع کے لیے ہے. اس کے لیے نور سے مراد آپ نے پڑھ لیا اسلام یا وہ کہا گیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم، اور آگے کتاب مبین. اب رہ گیا سوال کہ چیزیں ہیں دو، چیزیں ہیں اور کہہ لو ذاتیں ہیں دو.
ضمیر ہے ایک، پھر اس کا جواب کیا؟ پھر تو دو ہونی چاہیے، بھی ماں. اب میں نے کہا یہ بھی اللہ کا فضل ہے، ہم سنی ہیں، ٹھیک ہے، اور ہم اللہ اس کے رسول سے پیار کرنے والے ہیں اور پیاروں کو پڑھنے والے ہیں. جن پہ نور برسے ہیں انہوں نے نور کی خیرات بانٹی ہے، اور کل کے دن تو جو آئے تھے انہوں نے بانٹی ہے، اور رات بھی وہی ہے نور والی سرکار کی رات. صبح طیبہ میں بڑھتا ہے باڑا نور کا. تو کس کس کو نور ملا ہے، اسی نور سے ہمیں بھی کچھ نور ملا ہے. سمجھ آ رہی ہے؟ تو اب یہاں دیکھو یادی بھی، مطلب واحد زمین لانے کا یہ تھا کہ حضور نور ہے تو حضور بھی ہدایت دیتے ہیں، حضور بھی تو کتاب بھی ہدایت دیتی ہے. تو ہدایت ہونے میں دونوں کیا ہیں؟ ایک. بولو تو صحیح، ہدایتیں دو ہیں کہ حضور کی ہدایت کوئی اور ہے تو قرآن کی ہدایت کوئی اور ہے. ہدایت کیا ہے؟